رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جبریل امین لے کر نازل ہوئے تھے، لہذا رمضان المبارک کی ہر رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سنتے اور قرآن مجید کو سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان کا روزہ اور قرآن مجید یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں، رمضان کا روزہ اپنے رکھنے والے کے حق میں اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اسی لیے سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر قرآن مجید پڑھنے کا عزم کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام شہاب الدین زہری رحمہ اللہ کے متعلق لطائف المعارف میں مذکور ہے کہ امام شہاب الدین زہری رحمہ اللہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کہا کرتے تھے کہ یہ صرف اور صرف قرآن پڑھنے کا اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے بلند پایا فقیہ امام مالک رحمہ اللہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنی تمام تر مصروفیات سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، علمی مجالسوں کو ترک کر دیتے تھے، طلباء کو پڑھانا بند کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جائے گی۔